السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو مغل خاندان کے شالیمار باغ کا مکمل وزٹ کروانے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخی شالیمار باغ مغل خاندان کے شہنشاہ شاہ جہاں نے 1641 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ تاریخی باغ مغل خاندان کے شہنشاہ نے آنے جانے والے مہمانوں کو متاثر کرنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس باغ کو گرمیوں میں تفریح اور مختلف قسم کی تقریبات کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اس باغ کا نام شالیمار رکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ محبت کا گھر۔ یہ سامنے کا راستہ اس باغ کے اندر جاتا ہے۔ مین انٹرنس باہر ہے، لیکن وہاں گاڑیاں پارکنگ کرنے کی جگہ ہے۔ مین گیٹ جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہی مین گیٹ ہے۔ یہاں سے ہی اس باغ میں انٹر ہوا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 40 ایکڑ رقبے کے اوپر یہ جگہ مشتمل ہے۔ اور یہ آپ جو فوارے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 3 پورشن میں یہ شالیمار باغ موجود ہے، اور ہر طرف ہریالی اور باغات، مختلف قسم کے پھلوں کے درخت موجود ہیں۔ اور یہ جو آپ کو فوارے نظر آ رہے ہیں، یہ 153 فوارے اس باغیچے میں موجود ہیں، جس جگہ پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ اور یہاں یہ مین انٹرنس ہے، اور مین انٹرنس کے بعد یہ پاس ہی بالکل یہ چھوٹے بچے جو ہیں، وہ 2 گھوڑے یہاں پر موجود تھے، ان کی سواری کر رہے ہیں۔ اور یہ پاس کانٹین بھی ہے۔ اب اس وقت یہاں پر مغل خاندان کی سیکورٹی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ آپ باغ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے۔ 153 فوارے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اس لائن میں موجود ہیں۔ آگے بھی آپ کو مزید چل کے دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف بھی چلیں گے، وہاں بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ وہاں پر بھی 156 فوارے تقریباً لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 مختلف پورشن میں یہ شالیمار باغ جو ہے نا موجود ہے۔ شالیمار باغ جو ہے، یہ لاہور جی ٹی روڈ پر اس وقت موجود ہے۔ اس جگہ کا پرانا نام اسحاق پورہ ہوا کرتا تھا، اس ایریا کا نام۔ اور یہ شاہ جہاں نے یہ جگہ خرید کی تھی، اور یہاں پر شالیمار باغ تعمیر کیا تھا۔ اس دور میں تو گھوڑے اور بگیاں ہوا کرتی تھی، اور شہنشاہ اس کی سواری کیا کرتے تھے، اور اس میں سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے جدید دور میں یہاں پر یہ آپ وینز دیکھ رہے ہیں، جو تفریح کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں، وہ ان وین میں بیٹھ کر پورے باغ کا وزٹ کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ اس باغ کو مکمل پھرنے کے لیے آپ تھک جائیں گے۔ اکثر لوگ جو ہے نا اسی جو ہے نا وین پر بیٹھ کر ہی وہ پورے باغ کا وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ 40 ایکڑ پر یہ جگہ موجود ہے، اور کافی لمبا ایریا ہے۔ چلتے چلتے میں بھی تھک گیا تھا، ویڈیو بنانے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فوارے یہاں پر یہ چلا کرتے ہیں، لیکن آج بند تھے جب ہم آئے ہیں۔ یہاں پر بھی پانی موجود ہوتا ہے اس جگہ پر۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا باغ کا ایریا ہے۔ یہ 3 پورشن میں یہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو جگہ ہے، اس کو تھوڑا اونچا رکھا گیا تھا، اور اس سے آگے جو جگہ ہے دوسری، وہ وہاں بھی آپ کو لے چلتے ہیں۔ وہ اس سے نیچے ہے، تقریباً کوئی 7-8 فٹ 10 فٹ نیچے ہے۔ اور تیسری جگہ آگے ہے اس سے، ایک اور گارڈن ہے وہاں پر، اور وہاں بھی یہ سیم لوکیشن جیسے یہ فرسٹ ایریا میں موجود ہے، ویسے یہ تھرڈ ایریا میں بھی اسی طرح کی لوکیشن موجود ہے۔ اس شاہی باغ کی تعمیر کے بعد اس کا جو سارا انتظام تھا، وہ یہاں کی ایک ارائیں فیملی کو شاہ جہاں نے دے دیا تھا۔ وہی یہاں کی انتظامیہ تھی، وہی اس باغ کی تمام دیکھ بھال کرتے تھے۔ تقریباً کوئی 350 سال کے قریب اس شالیمار باغ کا سارا انتظام ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد 1962 میں جنرل ایوب نے اس باغ کا سارا انتظام ارائیں فیملی سے لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ارائیں فیملی نے جنرل ایوب کی صدر بننے میں مخالفت کی تھی۔ اس بورڈ پر تمام ہسٹری موجود ہے، یہ کب تعمیر ہوا، اور اس پورے باغ میں کتنے فوارے لگے ہوئے ہیں، کتنے باغات ہیں، اور کتنے جو ہے نا حصوں میں یہ باغ موجود ہے۔ تمام تر اس پر معلومات موجود ہے۔ یہ اب ہم دوسری پورشن کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 پورشن میں یہ باغ موجود ہے۔
پہلے حصے کا ہم نے آپ کو وزٹ کروا دیا ہے، اب ہم دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں کا آپ کو مکمل وزٹ کروائیں گے۔ اس باغ کی تعمیر جب ہوئی اس دور میں مغل سلطنت کا عروج تھا۔ مغل سلطنت کے عروج میں اس باغ کی تعمیر کی گئی۔ اس باغ کو اس دور کے قابل انجینئر اور کاریگروں نے تعمیر کیا، اور اس باغ کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ 3 پورشن میں موجود ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس دور کا یہ جو فرش ہے کتنا ہی خوبصورت اصلی حالت میں اپنے موجود ہے یہ جگہ، اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہر کاریگروں کو استعمال کیا گیا اور اس باغ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے جو فلورز ہیں وہ 3 ہیں، 3 حصوں میں یہ باغ موجود ہے۔ پہلے حصے سے جو دوسرا حصہ ہے وہ تقریباً کوئی 8 سے 10 فٹ نیچے ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 10 سے 15 فٹ نیچے رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 3 پورشن میں باغ بنایا گیا اور اس کو جو اونچا اور نیچا رکھا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو فواروں کا استعمال کیا گیا تھا، 153 فوارے پہلی حصے میں موجود ہیں، 156 فوارے دوسرے حصے میں موجود ہیں، اس کا کہ پانی کو ترتیب دینے کے لیے اس پانی کو فواروں میں چلانے کے لیے اونچا اور نیچا رکھا گیا۔ اس باغ کے لیے خصوصی اس دور میں کشمیر سے نہر لائی گئی جو اس باغ میں پانی فراہم کرتی تھی، اور اس دور میں اس باغ کی تعمیر کے لیے 6 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ اس باغ کی تعمیر شاہجہاں کے اس باغ کے لیے خصوصاً 150 کلومیٹر دور سے نہر یہاں تک لائی گئی تھی تاکہ پانی کی کوئی کمی پیش نہ آئے، اور کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں کا جو پوتا تھا شہزادہ معظم، اس کو بھی اس باغ میں 7 سال کے لیے قید رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ معظم جو تھا وہ اپنے باپ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کرتا تھا، تو اورنگزیب کہا جاتا ہے جو شہزادہ معظم تھا وہ اپنے باپ اورنگزیب کے خلاف بغاوت کرتا تھا، تو بغاوت کرنے پر اورنگزیب نے اس کو اس باغ میں قید کر دیا تھا۔ دوستو یہ جگہ جو ہے یہ اس باغ کی سب سے اونچی جگہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے جب اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا تو اس جگہ پر اس کے بعد تاج پوشی کی گئی تھی۔ یہ راستہ جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف جاتا ہے جہاں پر 156 فوارے لگائے گئے ہیں، ادھر چلتے ہیں، آپ کو وہاں کا بھی منظر دکھاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت باغ بنایا گیا تھا، اس کی دونوں طرف سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں موجود ہیں، ایک اس طرف سے اور ایک اس دوسری طرف سے، جو آپ کو تاج پوشی والی جگہ دکھائی تھی تو اس کی دوسری طرف سے بھی نیچے اترنے کے لیے یہ سیڑھیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو تیسرا حصہ ہے اس باغ کا، وہ جو ہے نا تقریباً کوئی وہ بھی 10 سے 15 فٹ نیچے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت یہاں پر باغ میں پھول کھلے ہوئے ہیں اس وقت، اور خوبصورت منظر ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر کی تاج پوشی کی گئی تو اس اونچی جگہ پر وہ یہاں پر سامنے بیٹھا تھا شہنشاہ، اور اس کے سامنے بالکل یہ جو گراؤنڈز ہیں وہاں پر جو رعایا تھی ان کو بٹھایا گیا تاکہ وہ اپنے شہنشاہ کو دیکھ سکیں۔ یہ ہم اس باغ کے دوسرے حصے کی طرف موجود ہیں، اور اس جگہ پر رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی، اور اوپر سے شہنشاہ اور ان کی بیگم بیٹھ کر نظارہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو آپ کو فوارے نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت چلا کرتے تھے، اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میوزک بجانے والے ہوتے تھے وہ اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی، اور اس جگہ پر سارے فوارے اس وقت چلتے تھے، اور اوپر سے بھی پانی نیچے کی طرف آتا تھا، اور یہ جگہ جو ہے یہاں سے نیچے تیسرے حصے کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور یہاں پر بھی فوارے لگائے گئے ہیں خوبصورت، اور آپ کو ہم نظارہ کرواتے ہیں تیسری طرف کا بھی۔ یہ تیسرا حصہ جو باغ کا ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک یہ گاڑی اگر آپ گاڑی پہ بیٹھیں گے تو آپ کو پورے باغ کا گاڑی وزٹ کرواتی ہے،
چاروں طرف سے گاڑی کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ اس دور میں تو یہاں پر بگیاں ہوا کرتی ہوں گی اور گھوڑے چلا کرتے تھے، کیونکہ وہاں اس دور میں گاڑیاں موجود نہیں تھی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تیسرا باغ کا حصہ موجود ہے، اور یہاں پر بھی ایک کینٹین ہے۔ اگر جو وزٹر آتے ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء یہاں پر ان کو ملتی ہیں، اور پہلے پورشن میں بھی موجود ہیں، اور یہ دوسرے پورشن کے بعد تیسرا پورشن ہے جو ہم آپ دکھا رہے ہیں باغ کا۔ ہر طرف گرینری ہے، اور ہم نے یہاں کے ملازمین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تقریباً کوئی 150 کے قریب ملازم ہیں جو اس باغ کی اس وقت دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ باغ میں خوبصورت پھول جگہ جگہ پر موجود ہیں، اور باغ کی خوبصورتی کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے ملازمین اس کی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سو سال پہلے کی یہ تاریخی جگہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کی سرخ دیواریں اپنی خوبصورتی میں ایک شاہکار ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور تاریخی جگہ ہے۔ اگر آپ کبھی لاہور آئیں تو اس جگہ کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اس دور میں خاص قسم کی لال رنگ کی ٹائلوں اور پتھروں سے اس باغ کی تعمیر کی گئی، اور ہر کونے میں اس کے گنبد بنائے گئے۔ یہ جو سامنے جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک کمرہ نیچے موجود ہے اور ایک کمرہ درمیان میں موجود ہے، اور ایک اس کے اوپر جگہ مینار کی ہے، اور یہاں پر تمام جگہوں پر سیکورٹی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک جو سائڈ پہ آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے اوپر کی طرف جانے کا راستہ موجود ہے، اور اس طرف بھی گارڈن خوبصورت موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کی کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔